یہ غلط ذہن بنا لیا گیا۔ ایک بات رہ جائے گی، یہ جو ہے نا جماعت، آپ بار بار سنیں گے، اس کی وضاحت ضروری کہ یہ جو ہماری رائے بینڈ کی جماعت ہے، ہمارے اکابر نے اس کی بنیاد اخلاص پہ رکھی تھی، اور اس جماعت سے بہت زیادہ فائدہ ہوئے، بہت زیادہ فائدہ ہوا، اور اس جماعت نے بہت بڑا کام کیا ہے، تھوڑا کام نہیں کیا۔ ہم خود بھی رہے، اندر سے ہم آئے، باروبار نہیں ہے، لیکن سن 2000 کے قریب سے جو چیزیں ظاہر ہوئی، سن 2000 سے پہلے کی جماعت کچھ اور ہے، 2000 کے بعد کی جماعت کچھ اور ہے۔ اگرچہ کڑوی بات ہے لیکن تھوڑی ہضم کر لو۔ اور جو ساتھی دیانتداری سے اس کے اندر ہیں، جو ہمارے تبلیغ والے ساتھی ہیں، وہ بھی اس کی تصدیق کریں گے کہ پہلے جماعت کچھ اور تھی، 2000 کے قریب اس میں تبدیلی ہے، اور پھر جو اندر کے ساتھی ہیں وہ جانتے ہیں کہ تبدیلی کیسے آئی۔ اس میں خاص اسرائیلی امریکی ایجنسیوں کے لوگ داخل ہوئے۔ پھر ایک دفعہ رائے بینڈ میں آپریشن بھی ہوا، اس کی بھی آپ پوری تحقیق کر لیں۔ ہمارے ساتھی اس وقت وہاں موجود تھے، اور وہاں 500 سے زیادہ بھی اصلی اسرائیلی یہودی بزرگ جو پورا وقت اور عمر دے کے بیٹھا ہوا تھا، وہ وہاں سے پکڑا گیا۔ جماعت کے پہلے ہم رائے بینڈ جاتے، ہندوستان کے علماء ہوتے، ایسا بیان کرتے اللہ کی توحید کو کہ آدمی خوش ہو جاتا۔ آپ بھی ان کی کیسے ملتی ہیں، بڑا مسئلہ بیان کرتے، قرآن بیان کرتے، حتیٰ کہ وہاں وہ مولانا عمر صاحب تھے تو ان کا ہم بیان سن رہے تھے، اس نے ایک بیان میں تعویذوں والوں پر اتنا رگڑا لگایا، اور اس نے وہ آیت پڑھی تھی اموات غیر احیاء، اور پھر بار بار کہتے تھے سمیع صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی سمیع نہیں، بغیر اسباب کے سننے والے۔ اور ان کے تعلقات حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ سے تھے۔ اس طرح حضرت شیخ القرآن، ان لوگوں کے ساتھ ان کے تعلقات تھے، اور انہوں نے بڑا کام کیا ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھ لو۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نہ اخلاص پہ ہمیں شک ہے، نہ ان کی محنت پہ، اور بڑا کام انہوں نے کیا۔ جماعت خراب کب سے ہو رہی ہے؟ یہ 2000 سے، 2000 کے بعد جب یہ ایجنسیاں اس میں داخل ہوئی، یہ سادے لوگ ہیں، یہ سمجھتے نہیں ہیں۔ بڑے بڑے ایجنٹ جو تھے انہوں نے کہا کوئی بڑا جنرل ریٹائر ہو رہا ہے، کوئی فوجی ریٹائر ہو رہا ہے، جو سارے ٹاؤٹ تھے اسرائیل اور امریکہ اور NGOs اور یہودیت نصرانیت کے ترجمان تھے، وہ سب کے سب زندگیاں دے کر رائے بینڈ میں مقیم ہو گئے۔ اور جب مقیم ہوئے تو حاجی صاحب اچھے آدمی تھے لیکن عالم نہیں تھے۔ ایک ان کو جو کنٹرول کرنے والا تھا عبد القیوم، وہ امریکہ میں مقیم تھا، وہ امریکہ میں مقیم تھا، اور وہ سارا کچھ وہ حاجی صاحب کو کنٹرول کر رہا تھا۔ خیر میٹنگیں بھی ہوئی، بڑا کچھ ہوا۔ تو 2000 کے بعد یہ وہ جماعت نہیں ہے جو ہمارے اکابر نے تشکیل دی تھی۔ پہلے خیر غالب تھی۔ شر تو ہر جماعت میں ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ کی جماعت کوئی پاک ہے، ہر جماعت میں خیر بھی ہوتی ہے، شر بھی ہوتا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ خیر غالب کب ہے، شر غالب کب ہے۔ تو 2000 سے پہلے بہت اچھا کام ہوا، لیکن 2000 کے بعد اور اب جو کچھ ہو رہا ہے، الامان والحفیظ۔ اب تو مفتی تقی صاحب جیسے معتدل سمجھے جانے والے بزرگ، انہوں نے بھی ان کے خلاف پورا بیان ٹھوکا ہے، اور تقریر ترمذی اٹھاؤ، انہوں نے صحیح رگڑا دے رکھا ہے، تقریر ترمذی، درس ترمذی نہیں۔ اور بھی بڑے فتوے آ چکے ہیں، اور اب تو یہ ماشاءاللہ 3 دھڑوں میں تقسیم ہو چکے ہیں، اور ان کی نیٹ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں، تینوں کے تینوں دھڑے ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھال رہے ہیں۔ اس دفعہ جو بنگلہ دیش میں اجتماع ہوا، کئی آدمی قتل ہو گئے۔ انہوں نے کہا سعد گروپ نے قتل کیے، انہوں نے کہا رائے بینڈ گروپ نے قتل کیے۔ تبلیغی جماعت کے یہی کام رہ گیا تھا۔ امارت اور شورا کے جھگڑے، اور پھر طارق جمیل صاحب PTI کے ٹاؤٹ بن گئے، اور سارا کچھ اس کے ساتھ مل گئے، یہی مشن تھا۔ تو یہ ان لوگوں نے ہمارے اکابر کی محنت کو برباد کیا ہے، یہ یاد رکھ لو۔ ہمیں کوئی دشمنی ہے ان کے ساتھ؟ بالکل نہیں۔
ہم صرف یہ گفتگو کرتے ہیں، حقائق بیان کرنے پہ مجبور ہیں کہ لوگ گمراہی سے بچ جائیں۔ اب یہ جہاں شر غالب ہے اور ہے سارا وہی یہود کا مشن، جہاد کی مخالفت، قرآن کی مخالفت اور نظام کی مخالفت، یہ تین چیزیں آپ مطالعہ کر لیں اگر ان میں نہ ہوں، اور یہ پوری غالب ہو چکی ہیں کہ قرآن پاک کی مخالفت یہ مشن یہود ہے، جہاد کی مخالفت یہ مشن دجال اور یہود ہے، اور اقامت دین کی مخالفت یہ مشن دجال اور یہود ہے۔ تو یہ تینوں مشن اب نادانستہ طور پہ جہاں ہے، آپ اندازہ کریں یہ بھی بھلا کوئی مسلمان کہہ سکتا تھا کہ کافر کو بھی کافر نہ کہیں؟ جی کافر کو بھی ہو سکتا ہے کل مسلمان ہو جائے تو اس کو کہو پھر مسلمان کو بھی مسلمان نہ کہیں، ہو سکتا ہے کل۔ تو یہ پورا قرآن آپ پڑھ رہے ہیں، یا ایھا الکافرون جو آیا ہے تو کافر کو کافر نہیں کہنا، اور ہر آیت میں ان الذین کفروا کفروا کافرین کافرون، یہ کون سا دین ہے بھائی؟ کافر کو بھی کافر نہیں کہنا یہ اسلام ہے؟ کافر کو کافر نہیں کہنا تو جہاد کس سے ہوگا؟ کافر کو چومیاں دینی ہے، کافر کو کافر نہیں کہنا تو جہاد کس سے کریں گے بھائی؟ یہ کفریہ اصطلاح جاری کی گئی۔ اچھا میں نے خود سنا ان سے، ہم جماعت میں چل رہے تھے اور ایک بڑا بزرگ ہمارے ساتھ تھا، بڑا بزرگ، تو جب ہم بیٹھے رات کو پھر انفرادی گفتگو بھی ہوتی ہے تو بزرگ پھر کھل پڑے، اور بزرگ نے پھر ماشاءاللہ جو باتیں کی ہیں، کہتے ہیں دیکھیں لوگ سمجھتے نہیں یہ قرآن جو ہے نا یہ قرآن توڑ پیدا کرنے والی کتاب، اس سے امت نہیں جڑتی، تو اس لیے جو فضائل اعمال کی برکت ہے نا ماشاءاللہ اس پہ ساری امت کٹھی ہو سکتی ہے، در لانتی ہے۔ قرآن تو اب قابل دعوت رہا ہی نہیں، تو پھر فضائل اعمال اس طرح بیان کرنا شروع کیا، اور یہ آپ بھی اگر قریب جائیں نا تو یہ آپ خود بھی مشاہدہ کریں گے، مجھے کہہ دیں گے جھوٹ بول رہا ہے فلاں کر رہا ہے، لیکن آپ خود آگے ذرا چلیں، ان کے قریب لگیں، ان میں بالکل قرآن کی عظمت نہیں ہے، اور قرآن کے منکر ہیں، اور صرف منکر ہی نہیں دشمن ہیں، اور جہاں آپ قرآن خالص بیان کریں، معارف القرآن کی بات نہیں کر رہا، اگر آپ معارف القرآن سے درس دیں تو کوئی کسی کو بھی تکلیف نہیں ہوگی، تو قرآن بیان کریں پھر جو پچا لیں تو پتہ چل جائے گا۔ تو اسی طریقہ سے جہاد، اسی طریقہ سے اقامت، یہاں اسلام آباد میں اجتماع ہوا اور بہاولپور والا بزرگ آئے تھے، بہاولپور جس کے بارے میں حتمی رپورٹ ہے کہ وہ قادیانی ہے، حتمی رپورٹیں یہی ہے واللہ عالم کہ وہ قادیانی ہے۔ بہاولپور والے جانتے ہو نا بزرگ بہاولپوری صاحب، ہاں جب تک میں نام نہ لوں نا تو تمہیں سمجھ نہیں آتی، اور نام لوں تو کہتے بزرگوں کا نام لیتے ہیں۔ ہاں اچھا ماشاءاللہ یہ ریونڈی ہے، پرانا ریونڈی۔ اچھا بھائی، تو میں نے خود اس کا بیان سنا، کہتا ہے یہ جو مجاہدین اور جہاد کے نام پہ فساد کر رہے ہیں، لمبے لمبے بال رکھے ہیں، قیامت کے دن فرشتے ان کے بالوں سے پکڑ کے جہنم میں ڈالیں گے، جہنم میں ڈالیں گے۔ تم صوفی مجھ پہ غصہ کرتے ہو، ذرا ان کی بھی سنو۔ مفتی تقی صاحب نے لکھا ہے تقریر ترمذی میں، فرماتے ہیں کہ پہلے تو میں سنتا تھا کہ یہ لوگ جہاد کے منکر ہیں، لیکن مجھے یقین نہیں آتا تھا، لیکن ان کے جب اکابر سے میری ملاقات ہوئی تو یہ تو واقعی منکر ہیں۔ اچھا آپ اندازہ کر لیں تقی صاحب کے درس قرآن کو روکا ہے، حالانکہ بالکل بے ضرر درس قرآن ہے، تقی صاحب کا درس قرآن بالکل بے ضرر ہے، بالکل۔ آیت الکرسی میں سن رہا تھا، یہ 1.5 منٹ میں گزر گئے، تو بالکل بے ضرر ہے، لیکن اس کو بھی ان ظالموں نے روک لیا، اور تقی صاحب نے خود کہنا پڑا اب جو تقی صاحب کے درس قرآن بھی نہ سنے تو آپ آگے خود اندازہ کر لیں کہاں پہنچ گیا وہ۔ تو اس لیے ہم خود دائی ہیں، یہ جو پراپاگنڈا کیا نا تبلیغ کے منکر ہے، تو تبلیغ کا منکر تو کافر ہے، لیکن تبلیغ کیا ہے؟ بلغ ما انزل الیک من ربک، جب تک یہ لوگ صحیح تھے ہم ان کے ساتھ چلتے رہے، اور جب یہ گڑبڑ ہوئے تو اب لوگوں کو ان کے ساتھ بھیجنا، لوگوں کا عقیدہ خراب کرنا ہے، لوگوں کا مزاج خراب کرنا ہے اور بے دین بنانا ہے۔ اس لیے ہم جو سچ سمجھتے ہیں اس کا ہم اظہار کرتے ہیں، باقی مولویوں کا مسئلہ ہوتا ہے چندوں کا، ہمارا الحمدللہ چندوں کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی آئے نہ آئے جو مرضی کرے۔ ایک دفعہ مولانا ضرب علی خان صاحب نے
بیان دے دیا اور طارق جمیل کے بارے میں کہ یہ سارے زندیقوں سے زندیق کا اسم تبدیل بنایا، یہ بڑا زندیق ہے، اور حاجی صاحب کے بارے میں کہا اجہل الجاہلین فی العالم، یہ نیٹ پہ موجود ہے، وہ اکٹھے ہوئے، انہوں نے چندہ بند کر دیا اور معیشت انہی کے پاس ہے۔ جب چندے بند ہوئے تو پھر ایک بیان آیا کہ طارق جمیل سے بڑا ولی اللہ کائنات میں کوئی، چندے شروع ہوئے۔ ورنہ یہ مولوی اندر ان سے ملو نا، تقریباً 31 کتابیں لکھی ہیں للڑ پارٹی نے ان کی گمراہی پہ۔ کس نے لکھی ہیں؟ ہم نے نہیں، للڑ پارٹی نے خود، انہوں نے لکھی ان کی گمراہی پہ۔ ایک کتاب سنگین فتنہ ہے، اس کے مصنف نے مجھے فون بھی کیا، سنگین فتنہ والا کٹر ان کے ساتھ رہا، اور عقیدے میں بھی وہ بالکل للڑ سے ہے۔ اس کا ہمارے والا عقیدہ اشاع توحید والا، توحید و سنت کو ماننے والا نہیں ہے، اس کی کتاب ہے سنگین فتنہ۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کے خلاف بولنا یہ معمولی بات نہیں ہے، بولتے قسمت والے ہیں، کیونکہ یہ مقدس بھیڑے ہیں، مقدس بھیڑے۔ لوگ جو سمجھدار ہیں وہ سمجھ سکتا ہے کہ اب یہ تقریباً ایک فتنہ بن چکے ہیں، اور اس سے اب خیر کی توقع نہیں، شر غالب ہے، اس لیے ہم آپ کو آگاہ کرتے ہیں، ورنہ ہمارا کیا دشمنی ہے کسی سے، اچھی طرح سمجھ لیں۔ ہم اس کو اندر سے دیکھ کے اس نتیجے پہ پہنچے ہیں، باقی جو گھر سے تنگ ہو چلے پہ چلا جائے یا کہیں چلا جائے وہ الگ بات ہے، ہاں، لیکن اب مجموعی طور پہ جہاں خیر نہیں ہے۔ اچھا، صرف میں نہیں کہہ رہا، کہہ دیتے ہیں یہ بڑا دشمن، گالی تو مجھے ریبن والے جتنی مجھے گالی دیتے ہیں کسی کو بھی نہیں دیتے، کہتے سارے یہی بات ہے، بیان کرنا مشکل ہے۔ ان مولویوں کی الگ مجلس میں آپ بیٹھیں اور پھر ان سے سنیں تو کہتے ہیں، لیکن ممبر پہ لے آنا مشکل ہے، اور ہماری غلطی یہ ہے ان کی نظروں میں، اور ہماری نظروں میں ہماری ایک ہی نیکی ہے، وہ ہے حق بیان کرنا، چاہے ہمارے خلاف ہو، ہماری جماعت کے افراد کے خلاف ہو، چاہے کوئی دیوبندی ہو، کوئی، ہم کسی شخصیت کی رعایت نہیں کرتے، جس چیز کو ہم حق سمجھتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کرتے ہیں، کوئی راضی رہے یا ناراض رہے۔ یہ حق بیان کرنا یہ اللہ کی توفیق سے نہ ہم سے کوئی چھین سکتا ہے، نہ چھین نہ سکا، نہ چھین سکے گا، کوئی بڑا ہو چھوٹا ہو، جو حق مسئلہ ہے وہ ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کریں گے، کوئی راضی رہے یا ناراض رہے، اللہ کی توفیق سے۔